لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن يهتدي بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما أنا بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبك: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان دین اور عزیز نوجوانان اسلام اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی ماؤں اور بہنوں، میں نے اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات اور سرور کائنات تاجدار مدینہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو اہم فرمان مقدس تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آیات قرآنی اور احادیث کا مضمون ملتا جلتا ہے،
مسلسل آپ لوگ کئی دنوں سے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سنتے آ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے اور ایک لامتناہی سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ساری دنیا کے سمندر سوکھ جائیں گے، ساری دنیا کے درخت قلم بن کر ختم ہو جائیں گے، ساری دنیا کے لوگ بول بول کر زبانیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمارے آقا کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام اور دنیا کو اور جہاں کو بنایا انہی کے لیے۔ ہم سوچے، ہم سمجھے، اصل مسئلہ یہ ہے ہمیں بیانوں کا شوق ہے، کرنے والوں کو بیان کرنے کا شوق ہے، سننے والوں کو سننے کا شوق ہے، لیکن ہم لوگ عمل کے میدان میں ناکام نظر آتے ہیں۔ آپ دنیا پر نظر فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں، ان کے حیات میں، ان کی زندگی میں آپ تلاش کریں گے وہ کہیں نہ کہیں اپنے زندگی میں جو کامیاب ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہ وجہ ملے گی کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنے زندگی میں آقا کی سیرت کو اپنایا، بھلے ان کا تعلق اسلام سے نہ ہو۔ اور یہ ہم مسلمانوں کی غلطی ہے، سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نبی کو صرف مسلمانوں کے لیے بنا کر نہیں بھیجا، اور نبی کی سیرت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ یہودیوں کے نبی ہیں، وہ پارسیوں کے نبی ہیں، پادریوں کے نبی ہیں، راہبوں کے نبی ہیں، انگریزوں کے نبی ہیں، بت پرستوں کے نبی ہیں، درختوں کے نبی ہیں، فرشتوں کے نبی ہیں، سمندر کی مچھلیوں کے نبی ہیں، چونٹیوں کے نبی ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کے بھی نبی ہیں، زمین کے نبی ہیں، آسمان کے نبی ہیں۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا یہ ہمارے نبی، اور جتنے مذاہب دنیا کے اندر ہیں وہ سب آقا کی امت میں ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ وہ آقا کو مانے نہ مانے، لیکن آپ کی زندگی میں جو نمونہ بتایا ہے اس نمونے پر انہوں نے عمل کر لیا، وہ کامیاب ہو گئے، اور ہم ناکام جہاں کھڑے ہیں۔ ہماری ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کی سیرت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ سیرت تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے شکل و شباہت نبی کے طرز پر نہیں۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا چلنا، ہمارا کاروبار کرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، جس نبی نے ناخن کاٹنے کا طریقہ سکھایا، جس نبی نے زمین پر چلنے کے انداز بتائے، جس نبی نے نکاح کے طریقے بتائے اور نکاح کے بعد کی میاں بیوی کی زندگی کے طریقے بتائے، اولاد کی تربیت کے طریقے بتائے،
جس نبی نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر کے قبر کے پیٹ میں جانے تک انسان کی زندگی گزارنے کے ضابطے اور قانون اور اصول بتائے، اور قرآن کی ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو کھول کھول کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ابھی 15 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں، زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی۔ ایک پارسی میجسٹریٹ لیڈیز ہے، کوئی ایک سنگین مسئلہ تھا، تو اس نے مجھے بلایا۔ جب ہم بیٹھے وہاں اور بات چیت چلی، الحمدللہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اس نے ایک چونکانے والی بات مجھے کہی، بڑی عجیب، میرے دل پر لگ گئی بات، اور ہر مسلمان کے دل پر لگنی چاہیے۔ اس نے یہ بتایا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، اور قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھی ہے۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر الگ الگ طبقے ہو گئے ہیں، کوئی قرآن کی تفسیر کو آج ماننے بھی تیار نہیں ہے۔ ایسا طبقہ بھی ہمارے اندر موجود ہے، ہم غیروں کی شکوہ شکایت کیا کریں گے؟ انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کا لبادہ اوڑھا ہے، وہ صرف اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کو دیندار نہیں سمجھتے۔ غیر کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے کہ میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ اس نے جو جملہ کہا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی عورتیں انصاف کے لیے ہمارے پاس آتی ہیں تو قرآن میں کیا کمی ہے کہ وہ ہمارے پاس انصاف کے لیے آتی ہیں؟ ہمیں تو ڈوب مرنے کی بات ہے۔ قرآن میں کیا کمی ہے؟ کہا کہ ہم لوگ جو فیصلے کرتے ہیں، جہاں ہماری سمجھ جہاں ختم ہو جاتی ہے، وہ ہم قرآن کو بولتے ہیں اور قرآن سے فیصلے کرتے ہیں، اور آپ لوگ فیصلے لینے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے، سوچنے والی بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ جہاں سے دنیا کی ابتدا ہوئی، وہاں سے آقا کی سیرت کی بھی ابتدا ہے، اور دنیا کی انتہا کے بعد آقا کی سیرت کی انتہا نہیں ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہماری نمک حرامی ہے، ہماری گستاخی ہے، یہ ہماری مجرمانہ حرکتیں ہیں کہ ہم صرف نبی کو یاد کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ وہ بھی غلط کہ جس دن آپ کی وفات، متفقہ طور پر سارے علماء کا، جمہور علماء کا فیصلہ ہے کہ آپ کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے، اس دن ہم خوشیاں منانے روڈوں پر نکل پڑتے ہیں۔ آپ کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے، زیادہ تر علماء کی رائے ہے۔ تو جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے، اس دن ہم میلاد النبی کے نام سے بورڈ لگاتے ہیں۔ اچھا، نبی کا نام لکھا جا رہا ہے، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جا رہا ہے۔ اس سے نازیبا اور ناشائستہ اور گندی حرکت یہ کی جا رہی ہے کہ کیک پر نبی کا نام محمد لکھا جا رہا ہے اور اس کو چھری سے کاٹا بھی جا رہا ہے۔ نبی کے روزے کا نقشہ بنایا جا رہا ہے اور اس پر چھری پھیری جا رہی ہے۔ ہماری محبت ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو امتی کہہ رہے ہیں، ہم امتی کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ پورا قرآن کھنگالیے، سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک، آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جہاں بھی قرآن میں پکارا ہے، اور نبیوں کو پکارنے کا انداز میرے اللہ کا عجیب، اور نبی کو پکارنے کا انداز بڑا عجیب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا نام لے کر پکارا، یا آدم اسکن۔ حضرت نوح کی باری آئی تو اللہ نے کہا یا نوح۔ حضرت ابراہیم کی باری آئی تو اللہ نے کہا یا ابراہیم۔ سارے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کرام میں سے
جن جن نبیوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے سب کو نام لے کر پکارا ہے، لیکن جب باری آئی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے قرآن میں کہیں بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا ہے، ادب کیا، کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، ہر جگہ پر اللہ نے نبی کا نام لے کر نہیں پکارا، عجیب عجیب القاب سے پکارا ہے۔ اور ادب سکھایا فرشتوں کو، ادب سکھایا صحابہ کو۔ جبرائیل جیسا فرشتہ جو ساری دنیا کو اپنے ایک مٹھی کے لپیٹ میں لے لے، قرآن نے اس کا ذکر کیا وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، کہ جب بستیوں میں نمک حرامی ہونے لگا، عیاشی اوپر آ جائے، فحاشی پر آ جائے، عریانیت پر آ جائے، ننگے پن پر آ جائے، بدماشیاں کرنے لگے، اللہ نے کیا کہا تھا؟ جاؤ وہ سارے بستی کو اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل کی وہ طاقت اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ دنیا کا سینٹر جو کعبۃ اللہ ہے وہ بالکل دنیا کے سینٹر میں بنا ہوا ہے، اگر وہاں کھڑے رہے تو 2 پروں کے اندر ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے، اس کے 1200 پر ہیں، 2 پروں میں ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لے، اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ اس کی رفتار میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ وہ 7ویں آسمان سے، پہلے آسمان سے نہیں، 7ویں آسمان سے زمین پر، اور زمین سے دوبارہ 7ویں آسمان پر کتنے دیر میں جاتا ہے؟ فرمایا آسمان سے جو بارش برستی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے، اور جو قطرات ٹپکتے، فرمایا زمین پر ایک بالش حصہ باقی ہو، بارش کا قطرہ ٹپکنے کے لیے تو کتنی دیر لگے گی؟ آپ کی آنکھ کی پلک نیچے سے اوپر بھی نہیں ہو پائے گی، وہ قطرہ ٹپک جائے گا۔ اتنی دیر میں جبرائیل 7ویں آسمان سے زمین پر آتا ہے اور زمین سے 7ویں آسمان پر چلا جاتا ہے۔ اتنی طاقتور فرشتے کو اللہ نے کیا کہا کہ جب میرے نبی کی خدمت میں پیش ہوں گے تو کس انداز میں ہوں گے؟ کہ میرے نبی آرام کرتے ہوں گے، تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ نبی کو جا کر اٹھاؤ۔ فرمایا اپنی زبان سے ان کے تلووں کو چاٹو۔ جبرائیل اپنی زبان سے نبی کے قدموں کے تلووں پر اپنی زبان لگا رہا ہے تاکہ نبی کو پتہ چلے کہ جبرائیل آ گئے۔ اللہ نے ادب سکھایا۔ ہم دعوے دار ہیں جھوٹے محبت کے، معاف کیجیے، ہم حقیقت میں جھوٹے محبت کے دعوے دار ہیں۔ کئی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی کا نام لکھا ہوتا ہے اشتہاروں پر، کپڑوں پر، بینروں پر، جھنڈوں پر، اور وہ کپڑے کے اوپر جوتیوں سے چڑھا جاتا ہے۔ یہ نبی کا ادب کر رہے ہو؟ تمہاری نسلیں تباہ برباد ہو جائیں گی، یاد رکھ لینا، دین سے محروم ہو جائیں گے۔ تمہیں دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہم نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ نبی کا ادب تو جانوروں نے بھی کیا ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ نے اپنے کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ فرمایا ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت کے زمانے کے صحابہ تھے کہ اپنے جانوروں کی شکایت لے کر بھی نبی کی خدمت میں پہنچتے تھے۔ ان کا ایک اونٹ تھا، اس کا بڑا کھانے کا خیال رکھتے تھے، اور اس کے اوپر بوجھ لاد کر، اپنا سامان لاد کر یہاں سے وہاں تجارت کرتے تھے۔ لیکن رات میں جب گھر پہ آتے تھے تو وہ چیختا تھا، عجیب عجیب آوازیں نکالتا تھا، پوری رات سو نہیں پاتے تھے۔ تو صحابی نے سوچا کہ میں جاؤں آقا کے پاس، اس کی شکایت کرتا ہوں۔ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اونٹ ہے، میں اس کے کھانے کا خیال رکھتا ہوں، اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پر وزن بھی نہیں ڈالتا ہوں، اس کے آرام کا خیال رکھتا ہوں،
اور میرے کھانے سے پہلے اس کو میں کھانا کھلاتا ہوں، لیکن مجھے سونے نہیں دیتا، عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے۔ ہم لوگ تو ایک کان کا استعمال کرتے ہیں نا، ہمارے پاس اگر کوئی آ جائے اور کسی کے خلاف کوئی زہر اگلنے لگ جائے تو ہم تو کچے کان کے، کچے مٹی سے پیدا کیے ہوئے، پگھل جاتے ہیں فوراً۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر وقت کا مفتی ہو، وقت کا خطب ہو، وقت کا ابدال ہو، وقت کا محدث ہو، وقت کا مفسر ہو، ایک طرف کی صحیح بات سن کر، الفاظ پر غور کیجیے، ایک طرف کی صحیح بات سن، غلط نہیں، صحیح بات سن کر اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دوسرے سامنے والا بڑے غلط تھا لیکن اس کی بات نہیں سنی، کیونکہ دو کان اللہ نے دیے ہیں، بیچ میں دماغ رکھا ہوا ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس حضرت حکیم لقمان کا قول وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر آپ کے پاس آ جائے اور یہ کہہ دے کہ بھئی یہ میری آنکھ سامنے والے نے نکال دیا، ہاتھ میں ثبوت ہے یہ میری آنکھ ہے، اور سامنے والے نے میرے ساتھ جھگڑا کیا ہے، مجھے نقصان پہنچا ہے، میں اس کی بات پر بھروسہ مت کرنا، یہ آنکھ دیکھ کر سامنے تحقیقات کرو، جا کر پتہ چلے گا کہ سامنے والے کی دو نکال کر آیا ہوگا تب اس کی ایک نکلی ہوگی، لیکن پتہ کب چلے گا جب آپ تحقیقات کرو گے۔ ہمارے اندر وہ تحقیق کا مادہ ہی نہیں ہے نا، 20 سال 25 سال پرانی دوستی ہے، تعلقات ہیں، کسی نے اگر آپ کے کان بھر دیے ہم تو پگھل جاتے ہیں فوراً، کیونکہ شریعت سے ہمیں کوئی واسطہ ہی نہیں، معاف کیجیے۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت انسان کی نہیں جانور کی ہو رہی ہے، یہ آقا کی سیرت ہے، اس کو پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے، اپنے زندگی میں اتارنے کا طرز اپنائیے۔ آقا نے کہا کہ بھائی آپ کی بات تو سنی میں نے، لیکن جس کے خلاف آپ مقدمہ درج کرنے کے لیے آئے ہو تو مجھے اس کی بات بھی تو سننی پڑے گی۔ کس کے خلاف آئے تھے؟ اونٹ تھا، انسان تھا، جانور تھا، تو اس کی بات بھی تو مجھے سننی پڑے گی نا، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ وہ صحابی فرماتے، میں بات ادب پر کر رہا تھا، میں آپ کو جو نقطہ سنانا چاہ رہا ہوں، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا اور میرا اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ اونٹ اپنی گردن نیچے کرتا ہے اوپر کرتا ہے، اونٹ کو دیکھا ہے نا آپ نے، گردن نیچے کر کے چلتا ہے اوپر کرتا ہے، کا اونٹ بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کے کان میں جا کر دھیرے سے کہا کہ چل تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ اس کا بدن کانپنے لگا، فوراً کھڑا ہو گیا، اور میرے گھر سے لے کر آقا کے گھر تک جو چلنے کا انداز تھا وہ اپنی گردن کو نیچی کر کے چل رہا تھا، اور اس کے دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اللہ اکبر، اس کے دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور انداز یہ تھا کہ مالک صحابی پیچھے چل رہے تھے، وہ آگے چل رہا تھا۔ آقا کے در کے پاس جیسے گئے نا فوراً بیٹھ گیا دو زانوں ہو کر اور اپنی گردن کو زمین پر ڈال دیا۔ صحابی گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول میں لے کر آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کی ہمدردی انسانوں کے ساتھ نہیں جانوروں کے ساتھ کیا ہمدردی، آئے تشریف لائے، اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ بھئی یہ تمہارے مالک ہیں، یہ تمہاری شکایت لے کر آئے ہیں میرے پاس۔ کیا شکایت لے کر آئے ہیں؟ شکایت یہ کر رہے ہیں کہ تمہاری طاقت سے زیادہ تم پر وزن نہیں ڈالتے ہیں، تمہارا استعمال زیادہ نہیں کرتے ہیں، تمہارے کھانے کا خیال رکھتے ہیں، تمہارے آرام کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے کہ روزی روٹی کا ذریعہ تم ہی ہو ان کے لیے۔ اللہ کے رسول بالکل سچ ہے، میرے مالک نے سچ کہا ہے، جب وہ اتنا میرا خیال رکھتے ہیں تو آگے کی شکایت کیا تھی کہ تم ان کی نیند اڑا دیتے ہو، انہیں سونے نہیں دیتے ہو، یہ شکایت تھی۔ اللہ کے رسول جب اتنا میرا خیال رکھتے ہیں تو میری ذمہ داری بھی ہے میں بھی ان کا خیال رکھوں۔ کہیں مغرب کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، اور مجھے ڈر ہے اس بات کا، اندیشہ اس بات کا کہ ان کی آنکھ نہ کھلے تو ان کی نماز قضا نہ ہو جائے۔
اور کل قیامت کے میدان میں اللہ مجھ سے پوچھے گا تیرے مالک نے تیرا اتنا خیال رکھا، تو نے اس کے نماز کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے میں عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہوں، سچ کون تھا؟ وہ تھا، لیکن دو طرف کی بات سنی تو معاملہ سامنے آیا۔ اگر یہ کہتے ہیں جاؤ اس کو بازار میں بیچ دو جو پریشان کرتا ہے، ہمیں تو عورتیں بدل جاتی ہیں، جانور تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ کوئی مسئلہ پوچھنے جاتا ہے کہ میری عورت بہت پریشان کرتی ہے، جاؤ دوسری کر لے، بازار میں ملتی ہے، گاجر مولی ہے۔ یعنی کہاں تک ہم کہاں تھے، ہم کہاں آ گئے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمیں یہ دن، یہ وقت اور یہ ظلمت اور جہالت اور یہ اندھیرا اور یہ ظالمانہ حرکتیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی ہمارے آنکھوں سے۔ اب تو آقا کی شان میں ناچا جا رہا ہے ماشاءاللہ، اور دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ جب میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو وہاں کے مدینہ والوں نے، بچوں نے دف بجایا تھا، اس لیے ہم ڈی جے بجائیں گے، ہم گانے گائیں گے، ہم روڈوں پر بندروں کی طرح ناچیں گے، اور جب نماز کا وقت ہوگا تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ میرے دوستو، اسلام کی جو حدود ہے جو قائم ہے، ان حدود کے اندر رہی، اس سے باہر مت جائے۔ کون سے پہلو پر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خالی چھوڑا ہے؟ کوئی پہلو پر نہیں چھوڑا، صرف ایک بات ایسی تھی کہ اللہ کے رسول نے نہیں بتائی کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا، اس کی بات آپ نے نہیں بتائی۔ صحابہ پریشان تھے۔ حضرت ابوبکر پر سب کی نظر تھی کہ شاید حضرت ابوبکر کو آپ کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھانے کا موقع ملا، تو شاید حضرت ابوبکر کو پتا ہوگا، اللہ کے رسول نے بتایا ہوگا۔ حضرت ابوبکر خود پریشان تھے، حضرت عائشہ کے پاس گئے، بیٹا تجھے کچھ بتایا تھا؟ حضرت فاطمہ کے پاس گئے، آپ کو کچھ بتایا تھا؟ علی کے پاس گئے، آپ کو کچھ بتایا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، تیار کیا گیا، کون پڑھائے گا نماز؟ خیال تو یہ تھا کہ آسمان سے فرشتے آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے، کیونکہ نبی کے سامنے کوئی امام بن نہیں سکتا۔ اب تھوڑی سی ذرا کڑوی بات لگے گی، معاف کیجیے، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ نبی ہر جگہ پر موجود ہیں، یہ عقیدے کی بات ہے، اس لیے میں چھیڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں کسی پر طنز اور تانا نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ عقیدے سے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ، تیرے عمل سب ختم ہو جائیں، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان میں۔ کل قیامت کے میدان میں جتنے حج کیے، جتنے عمرے کیے، جتنے تہجد پڑھی، جتنے قرآن کی تلاوتیں کیے، جتنا تبلیغ کا کام کیا، اور جتنے کچھ تم نے مدرسے بنائے، جو کچھ کیا، لیکن عقیدہ اگر غلط ہوگا ایک نیکی بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ، تیرے عمل کو ختم کر دیا جائے گا، جڑ سے ختم کر دیا۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی ہر جگہ پر موجود ہے، میں ان سے سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ مدینہ منورہ کیوں تشریف لے جاتے ہو جب یہاں موجود ہیں؟ اچھا تھوڑی اس سے زیادہ نقطے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ہر جگہ موجود ہے اس کا مطلب مسجد میں تو ہوں گے ہی نماز کے وقت میں، تو تیری اتنی بڑی مجال ہے کہ تو نبی کے سامنے مصلی پر دندنایا اور کودے؟ بات تو سوچنے جیسی ہے نا، کہ مصلی پر چھلانگ لگائے وہ بھی نبی کے سامنے۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے اور سوچیے کہ قرآن کا انکار ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ذات اللہ کی پاک ہے، اپنے بندہ فرمایا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے۔ وہ مسجد حرام سے جب مسجد اقصی میں تھے تو اس وقت مسجد حرام میں تھے
آپ کہیں گے نہیں تھے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہاں سے وہاں لے گئے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے کہاں لے کر گئے؟ عروج، معراج، آسمان کی طرف لے کر گئے۔ جب آسمان پر تھے، جب زمین پر تھے یہ نہیں تھے، تو آپ معراج کا انکار کر رہے ہو، قرآن کا انکار کر رہے ہو صاف الفاظ میں، تو آپ مسلمان رہے؟ عقیدے کی بات ہے۔ تو نبی کے شان میں ایسی گستاخیاں نہ کیجیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بات ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی تھی کسی کو کہ میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا، اس لیے کہ نبی کے سامنے کوئی امام نہیں بن سکتا۔ آج کا مولوی اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ نبی کے سامنے بھی امام بن سکتا ہے، عقیدہ بھی رکھے گا حاضر کا ناظر کا۔ میری ایک ٹرین میں ایک کے ساتھ بحث چل رہی تھی، گزر پھرا ملا تھا، وہ کہتا کہ اللہ بھی تو حاضر ہے، تم اللہ کے سامنے کیسے نماز پڑھ سکتے ہو؟ اللہ کے سامنے کیسے نماز پڑھا سکتے ہو؟ میں نے کہا تو اللہ کا نماز پڑھنا ثابت کر کے بتا، میں نبی کا نماز پڑھنا ثابت کر کے بتاتا ہوں۔ اللہ نماز پڑھتا ہے جی، اور نبی کبھی نماز چھوڑتا نہیں۔ بات بنیادی ہے میرے دوستوں، عقیدے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا، جنازہ رکھا گیا اور کفن مبارک پہنایا گیا، بار بار آ کر صحابہ کرام پیشانیوں کو بوسہ لے رہے۔ کیا حال ہوگا اس وقت کا؟ اس منظر کو اگر یاد کرو گے تو تمہیں بندروں کی طرح روڈ پر ناچنا تمہاری نسلیں بھول جائے گی، اگر اس منظر کو آپ یاد کرو۔ حضرات صحابہ کرام جنگلوں میں نکل پڑے تھے، کوئی اگر یہ کہہ دے کہ میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، حضرت عمر ننگی تلوار لے کر کھڑے تھے، اس کی گردن اڑا دوں گا، میں یہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ کئی صحابہ جنگلوں میں نکل گئے، انہوں نے درختوں سے ٹکریں لی۔ اللہ یہ آنکھ جس کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی، وہ نبی نہ رہے، میری آنکھیں لے لے، میں ان آنکھوں کے بغیر، ان نبی کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور ہم ناچ رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم مسجد میں بیٹھتے، اس دن 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، نمازیں پڑھتے پابندی سے، تو تمہاری محبت اجاگر ہو جاتی۔ ایسا لگتا ہے، مجھے کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے کہ شاید صحابہ کو اتنی محبت نہیں تھی جتنی آپ کو محبت آ گئی ہے، اس لیے صحابہ نے تو کبھی جلوس نکالا ہی نہیں تھا، تابعین نے نہیں نکالا، چاروں اماموں نے نہیں نکالا، حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی نے نہیں نکالا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں نکالا، جتنے اولیاء اللہ گزرے اور 22 خواجہ جو ہندوستان کی جڑ اور بنیاد ہیں، انہوں نے کبھی نہیں نکالا۔ ان سب سے زیادہ ماشاءاللہ آج کے مسلمانوں کو محبت ہو گئی ہے، اس سے آگے نکل گئے لوگ۔ اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے جو سنت طریقے پر ہے۔ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ 6 ماہ گزر گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مدینہ چھوڑ کر نکل گئے، حضرت ابوبکر سے اجازت دی کہ ابوبکر مجھ سے نہیں رہا جاتا، اور میں جب اذان مدینہ منورہ میں دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب میں پہنچتا تھا تو میرے آقا میرے سامنے موجود ہوتے۔ آج جب میں کہتا ہوں تو بے ہوش ہو کر گر جاتا ہوں، مجھے نہیں رہا جاتا، مجھے اجازت دو، مجھے جانا ہے، مجھے حبشہ جانا ہے۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ یہ نہیں رہے گا، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اللہ کے رسول کے محبت میں چھٹی دے جا سکتے ہیں۔ 6 ماہ گزر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی کی دنیا آخرت میں بار بار زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول ما جفانی یا بلال، ما جفانی یا بلال، ما جفانی یا بلال، بلالی کیا جفا ہو گئی، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، دوبارہ نہ آئے۔ خواب دیکھا تھا، محبت دونوں طرف سے مچل گئی، ادھر آقا کو یاد آ گئی بلال کی، راتوں رات نیند سے اٹھے، سواری لی، نکل پڑے، میرے آقا نے یاد کیا ہے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، کوئی دور تو نہیں تھا نا ٹیلی فون کا، موبائل کا، جو آ رہے ہیں، ادھر بھی اطلاع مل گئی، آقا نامدار محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ادھر بھی بتا دیا میرا بلال آ رہا ہے استقبال کے لیے، پہنچ جاؤ، اللہ اکبر کبھی، یہ محبت ہوتی ہے۔ ادھر علی نکلے، ادھر حضرت حسن حسین نکلے، صحابہ کرام نکلے۔ جب حضرت بلال آئے نا تو حضرت ابوبکر نے بہت تقاضا کیا، بلال کو دیکھ کر آقا کی یاد سب کی تازہ ہو گئی۔ صحابہ کرام رو رہے تھے، چمٹ چمٹ کر رو رہے تھے۔ جب حضرت بلال کے اذان کے لیے کہا گیا، حضرت بلال نے منع فرمایا، میں نہیں دے سکتا اذان، میرا دل میرا جگر اتنا مضبوط نہیں ہے کہ میں نبی کے غیر موجودگی میں یہاں اذان دے دوں۔ دیکھا صحابہ نے کہ بلال نہیں مانیں گے تو بلال کس کی مانیں گے؟ حضرت حسن حضرت حسین کو آگے کیا کہ آپ جاؤ اور کہو اذان دیتے ہیں، آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی گود میں کھیلا کرتے تھے، آقا نے آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی، یہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، آپ جا کر کہہ دو۔ حضرت حسن حسین نے کہہ دیا اذان دے دیجیے۔ حضرت بلال بہت مجبوری میں تیار ہو گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ تمہاری بات میرے آقا نے کبھی نہیں ٹالی ہے۔ بلال کون ہوتا ہے ٹالنے والا؟ لیکن بلال وہی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں پہنچنا تھا کہ زمین پر بے ہوش ہو کر تڑپ کر دھڑ سے گر گئے زمین۔ جب بلال کی اذان کی آواز مدینہ میں گونجی ہے، علماء نے تاریخ میں لکھا ہے کہ انسان تو انسان، جانور رسیاں توڑ کر مسجد نبوی کے قریب آ گئے کہ بلال آئے تو آقا بھی ضرور تشریف لائیں۔ یہ محبت ہوتی ہے، اس کا نام محبت ہوتا ہے۔ ہماری ماشاءاللہ اذان ہوتی ہے تو ہمارے ڈی جے بند نہیں ہوتے، ہمارے کنجریوں کے گانے بند نہیں ہوتے، ہمارا ناچنا بند نہیں ہوتا۔ ہماری شادیوں میں یہ حال ہے کہ ادھر نماز، جس دن گھر محلے میں شادی ہوگی کھانے کی دعوت برابر نماز کے وقت میں رکھی جائے، پوری مسجد خالی رہے گی، پورا ہال بھرا نظر آئے۔ ہماری محبت ہے، پیٹے جا رہے ہو، مارے جا رہے ہو، کاٹے جا رہے ہو، ذلیل کیے جا رہے ہو، اس کی وجہ باہر بھی تلاش مت کرنا، اپنے اندر تلاش کرنا، ہم کہاں تھے، ہم کہاں آ گئے، ہمارا مقام، ہمارا درجہ کیا تھا اور ہم کہاں آ گئے۔ تو بات میں عرض کر دوں، بات ادھوری رہ جائے گی۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آخری دیدار سب کر رہے تھے تو صحابہ کرام پریشان تھے کہ نماز کون پڑھائے گا۔ میں نے کوئی کتاب میں پڑھا ہے، مجھے یاد نہیں رہا کتاب کا نام، میں بھی اس معاملے کو لے کر کافی پریشان تھا۔ کئی علماء سے اس معاملے میں رابطہ کیا تھا لیکن کوئی صحیح جواب نہیں ملا تھا۔ تو کسی کتاب میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ صحابہ کا جو ہجوم کھڑا تھا، آسمان رو رہا تھا، زمین رو رہی تھی، صحابہ کا کیا حال ہو گیا۔ اس وقت کے چرند پرند جانور رو رہے تھے، صفے باندھ کر کھڑے تھے، امام کون بنے گا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص اپنے چہرے پر نقاب ڈال رہا تھا، صفوں کو چیرتا ہوا درمیان سے نکل کر آیا اور آقا کے چہرے پر، آقا کے پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا محمد رسول اللہ۔ فرمایا اللہ آپ کی دو موتیں آپ پر قائم نہ فرمائے۔ دعا دے کر نکل گئے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ کون ہے، تو آسمان کا فرشتہ ہے، کون ہے۔ وہ جا رہے تھے، حضرت عمر نے پکڑ لیا، کون ہو آپ؟ حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، کسی کی مجال نہیں تھی، سب ہمت ہارے ہوئے تھے۔ وہ روئے، حضرت عمر کے گلے پڑ گئے، کہا تمہارا بھائی خضیر ہوں، حضرت خضر علیہ السلام، آپ لوگ پریشان ہیں اس لیے بتانے آیا ہوں کہ نبی کے سامنے کوئی امام نہیں بن سکتا ہے۔ فرمایا آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں اور تنے تنہا نماز پڑھ کر جا رہے ہیں، جنت کی حوریں آ رہی ہیں، تنے تنہا نماز پڑھ کر جا رہی ہے، اس بعد آپ لوگ بھی تنے تنہا ایک ایک کر کے نماز پڑھ کر نکل جائیں گے۔ نبی کے سامنے کوئی جماعت تو تب ہوگی جب امام ہوگا، امام کا سوال ہی پیدا نہیں۔
ایک بات میرے آقا نے کسی کو بتائی نہیں تھی، اس کے علاوہ آپ ساری تاریخ کھول کر دیکھ لیجئے اور دنیا کے رہتی دنیا تک کے چاند اور سورج تک کے لیے دیکھ لیجئے، میرے آقا نے کوئی بات نہیں چھپائی کہ کس وقت میں کیا ہوگا اور کیسے حالات آئیں گے، کن حالات سے تمہیں زندگی گزارنی ہوگی، کوئی بات نہیں چھپائی۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا تھا کافۃ للناس، ایسے نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے عالم دونوں عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو جو فیصلے دیے وہ رحمت والے فیصلے۔ آج اگر ننگی دنیا ناچ کر اپنی گندی زبان سے میرے نبی کے شان میں گستاخیاں کرتی، میری آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ذمہ داری سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے، کرنے والے کرے، میں تو میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو بھی بتا دیا، رہتی دنیا تک بتا دیا۔ اب میں مختصر آپ کو بتاتا چلو کہ آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ دین کا آغاز ہوگا نبوت اور رحمت سے، یعنی آپ کا دور ہے جہاں سے آپ کا دور شروع ہوتا ہے، دین کا آغاز ہوگا نبوت اور رحمت سے، نبوت کے ساتھ آپ نے رحمت کو جوڑ لیا، اس لیے کہ وہاں پر رحمت کی ضرورت تھی، بے رحم لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہی ظلم ہمارے اندر موجود ہے، بیٹیوں کا اسوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آج بیٹیوں کا حق مارا جاتا ہے، عورتوں کے نام سے کہ ہم عورتوں کو حقوق دے رہے ہیں، وہی خدا عورتوں کے حق مار رہے ہیں۔ 1400 سال دور تو آ گئے، لیکن جہالت وہی ہے جو اس زمانے میں جہالت تھی۔ تو رحمت کی ضرورت تھی، ایک ماں 9 ماہ تک اپنے پیٹ کے اندر بچے کو رکھتی ہے اور لڑکی کی شکل میں جب جنم دیتی ہے، باپ زندہ درگور کرتا ہے قبر کے اندر، جب بچی چیختی ہے چلاتی ہے تو اس کو رحم نہیں آتا، رحمت کی ضرورت تھی، تو میرے آقا نے نبوت کے ساتھ رحمت کا جملہ جوڑ دیا اور ان پر رحم فرمایا اور لڑکیوں کو مقام دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لڑکی کی تربیت کرو، 2 کی کرو، 3 کی کرو، اس کا نکاح صحیح جگہ پر کراؤ، اس کو دین کی تعلیم صحیح دو، تو فرمایا قیامت کے میدان میں جو 3 بچیوں کا باپ ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر 2 ہو تو فرمایا 2 کا بھی وہی معاملہ لگا، 1 ہو تو 1 کا بھی وہی معاملہ لگا، اور لڑکے تو باپ کا بھی منہ اترتا ہے اور باپ کا منہ دیکھ کر ماں کا منہ اتر جاتا ہے۔ حالانکہ میں شریعت کے حساب سے میں اندر کی باتیں زیادہ اوپن میں تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہی ہے، حکیم سے کسی جا کر پوچھ لینا کہ اگر لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی اس میں قصوروار عورت نہیں قصوروار مرد ہے، اس کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے نظر کی، جتنی نظر اس کی گندی ہوگی اتنی لڑکیاں پیدا ہوگی، اتنا یاد رکھنا، سمجھ رہے نا؟ میں بہت بند مٹھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، موٹی زبان میں، قصوروار عورت نہیں قصوروار مرد ہے، اور لڑکی تو اللہ کی رحمت ہے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آ گیا، لڑکی گھر میں آ گئی، اللہ کے رسول کا سلام آ گیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس کا مطلب آپ کو اللہ کے رسول کا سلام منظور نہیں، اس لیے تو منہ اترتا ہے آپ کا۔ تو اللہ کے رسول نے نبوت اور رحمت کو ساتھ میں جوڑا، دین کا آغاز ہوگا نبوت اور رحمت سے، یہ دور چلا چلا چلا، سن 10 ہجری کے اندر فتح بیت المقدس ہوا اور آپ کا حج وداع ہوا، آخری حج ہوا، وہی پہلا بھی حج تھا آخری بھی حج تھا، آپ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا جو پہلا اور آخری تھا۔ سن 11 ہجری میں یہ دور ختم ہو جاتا ہے، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، تو یہ سن 11 ہجری تک یہ دور چلا نبوت اور رحمت کا۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا میرے بعد جو دور آئے گا وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کا دور، خلافت کا دور ہوگا جو نبوت کے طریقے پر چلے گی، 1 انچ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ اگر ممبر کی ایک سری ابو بکر نے بنائی، دوسری عمر بنائے گا، تیسری عثمان بنائے گا، چوتھی علی بنائے گا، تو نبوت کے طریقے پر ہوگا، نبوت سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ خلافت علی منہج النبوہ، یہ تقریباً 34 سے 35 سال کا دور چاروں خلفاء کا مل کر نکل جاتا ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ دوسرا دور ہوگا. میں بہت آپ کو مختصر بتاتا جا رہا ہوں. عقل مند لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، تو سمجھ جائیں گے اشارے میں. تیسرا دور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سخت مضبوط ملوکیت اور حکومت کا دور ہوگا. یہ دور نکل گیا خلافت، اب حکومت کا لفظ آ گیا. حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی تابعداری کو چھوڑ کر اپنا حکم چلاؤ، اللہ کے احکام کو بسے پل ڈال کر اپنے احکام جاری کر دو، یہ حکومت ہے. خلافت یہ نہیں، خلافت یہ ہے کہ اپنی منمانی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو قائم کرو. یہ دور نے سب سے لمبی عمر پائی، تقریباً 1300 سال کی عمر پائی. اور اتنا لمبا عرصہ مسلمان کی شان، شوکت، جاہ، جلالی، عزت، حشمت، دبدبہ، رعب اللہ نے دیا تھا. 1300 سال تک یہ دور چلتا رہا. اور ہمارے ملک کا حال ہم نے تاریخ پڑھی ہے کہ اکبر بادشاہ اور جہانگیر بادشاہ جن کے ہاتھوں پر یہ حکومت ختم ہو گئی، ان کا آخر میں حال یہ تھا کہ انہوں نے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا تھا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس وقت میں کھڑا کیا اور وہ مرد مجاہد حکومت کے سامنے ہو گیا. بادشاہ تیری، حکومت تیری، سلطنت تیری، روح، دبدبہ، پولیس، سب کچھ تیرا، لیکن میرا جسم جب تک رہے، میرے جسم میں جب تک جان رہے گی اسلام کے لیے لڑوں گا. اور سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، سجدہ صرف میرے اللہ کا حق ہے. شراب کو حلال قرار دیا تھا. حال یہ تھا کہ اپنے خادموں کو کہا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں کہ بھائی تھوڑا سحری کا وقت میرے لیے نکال کر رکھنا، میرے باپ کی جاگیر چلتی ہے کہ اگر 10 بجے اٹھے گا تو سحری کرے گا. اللہ نے دیکھا حکومت میں نہیں دی، سلطنت میں نہیں دی، بادشاہت میں نہیں دی، جاہو جلالی میں نہیں دی، لیکن جب بکھر گئے، اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈال دیا، کافروں سے خلط ملط ہو گئے جیسا آج ہو گئے. اللہ نے قرآن میں ما کان للمؤمنین ولیجہ، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ کافروں کے ساتھ دلی دوستی نے کبھی نہ بناؤ. تعلقات ہے ٹھیک ہے رکھو، لیکن دلی دوست کبھی نہ بناؤ. قرآن کا فیصلہ ہے، انہوں نے بنا لیا، اس کی سزا بھگت رہے ہیں. ان کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اچھے لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل جانا پڑا تھا، منظور ہے، لیکن آواز اٹھائی، حکومت کے سامنے آواز اٹھائی تو غلط ہے. سجدہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی. یہ میرا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. اب یہ حکومت کیسے ختم ہوئی، دور کیسا ختم ہوا، بہت لمبی تاریخ ہے، آپ نے پڑھ لی ہے. اس ملک کو آزاد کرانے میں، ان کے ظالموں کے پنجے سے اس ملک کو چھڑانے میں ہمارے علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں. 82,000 علماء شہید ہوئے ہیں، وہ آگ پر سوئے ہیں، پھانسی کے پھندوں پر لٹکے ہیں اور سالہ سال جیلوں میں نکل گئے ہیں. جس کو اپنے بچیوں کو دیکھنے کا موقع نہ ملا، جن کو بیویوں کو دیکھنے کا موقع نہ ملا، لیکن انہوں نے قربانیاں اس لیے دی کہ ہماری نسل آنے والی مسجد میں اذان کی آواز سنے گی، نماز پڑھے گی. آج کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ سخت مضبوط ملوکیت اور حکومت کا دور تھا جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ دور چلے گا، چلتا چلتا ختم ہوگا. سن 1923 پر یہ دور ختم ہو جاتا ہے. اب تاریخ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا. اب چوتھے دور میں آئیے جس میں آپ جی رہے ہیں، اس کی عمر کتنی ہے، اور اس دور کے بارے میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اب الفاظ پر غور کیجئے تو پتہ چلے گا، ایک ایک لفظ میں آپ کو ایک رائی کے دانے کے برابر کمی نظر نہیں آئے گی. فرمایا چوتھا دور جو ہوگا نا وہ کون سا ہوگا؟ ظالم، جابر، تانا شاہیت. یہ 3 الفاظ حدیث میں فرمایا. ظالم کا دور ہوگا، جابرانہ دور ہوگا، اور تانا شاہیت کا دور ہوگا. کسی کی کچھ نہیں چلے گی. چل رہی ہے؟ چلے. ایک آواز. ہم اس ملک میں کتنے ہیں بولیے نا؟ 36 کروڑ ہیں. کتنے؟ ویسے مسلمانوں کے بچوں کی کمی تو ہوتی نہیں ماشاءاللہ، اور گنتی تو آپ کو کم ہی بتائیں گے، اتنے ہی ہے.
ایک آواز 36 کروڑ کی آواز کو دبا رہی ہے۔ وہ بھی جانوروں کی پیشاب پینے والوں کی آواز ہے، زمزم کے پینے والوں کو دبا رہی ہے۔ ہمارا ایمان ہے؟ معاف کیجیے جملہ کڑوا لگے گا، میں کہا بھی کرتا ہوں ہر جگہ۔ اس نے کہا اذان بند، ہاں صاحب جی، مسجد بند، جی صاحب جی، خانقاہیں بند، مدرسے بند، تبلیغی جماعت کا کام، بولو نا، ایک تو آپ بولو، آپ نے چالو رکھا۔ ایک آواز کتنے کروڑ کی آواز کو دبا رہی ہے؟ کتنا ایمان مضبوط ہے ماشاءاللہ ہمارا، کتنا مضبوط ہے۔ غلطی کہاں ہے وہ دیکھ لیجیے، میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں، ذرا ایمان تو ہے، یہ نہیں کہ ایمان نہیں ہے، لیکن آپ نے دبا کر رکھا، اس کو نکالنا ہے باہر۔ وہ آگ کی طرح اندر سے بھڑک رہا ہے کہ تو مومن ہے، تجھے جگا رہا ہے، اذان کی آوازیں سنوا رہا ہے۔ اس لیے ایک مرد مومن ہی ہوتا ہے، شاید اس نے ساری زندگی کے بھی سجدہ نہ کیا ہو، ساری زندگی اس نے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا ہو، لیکن جب مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میرے مسجد کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ آئے گا، اس لیے کہ مرد مومن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے۔ اس پاس ایمان تو ہے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو دبدبہ اور روب جو دنیا پر چھایا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک نعرہ تھا۔ افریقاؤں کے صحراؤں سے، ریگستانیوں سے جب وہ نکل رہے تھے اور رات کا وقت تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ لشکر کے امیر تھے، کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کہا کہ آج رات یہاں قیام ہوگا۔ امیر صاحب پاگل ہو گئے؟ اگر آپ کو جماعت میں جانے کا موقع مل جائے اور امیر صاحب کو مسجد کے باہر روڈ پر سونا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ امیر صاحب پاگل ہو گئے؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہاں سوئیں گے؟ بھائی جنگل ہے، درندے ہے، چرند ہے، پرند ہے، ہاتھی ہے، شیر ہے، ہڑ کھانے والے جانور ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور تم منہ کے موت کے منہ میں ہمیں ڈال رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کھڑے نہیں، ہم یہی قیام کرنا ہے۔ ان کا نعرہ ایک تھا، کیا نعرہ تھا؟ کھڑے ہو گئے سواری کے اوپر کا، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا جملہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا السباع، اے جنگلوں کے درندوں، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کون ہیں؟ ہم محمد کے غلام ہیں۔ بس یہ جملہ کافی تھا دنیا والوں کے، ہم محمد کے جوتیوں کے غلام ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، کہا کون آئے گا؟ محمد کا غلام آ گیا ہے۔ ان کے محلات کے اندر زلزلہ آتا تھا، کہا کون آئے گا؟ محمد کا غلام آ گیا۔ یہ نہیں کہا امیر المومنین وقت کا بادشاہ، کہا نہیں، حضرت عمر بھی جاتے تھے، کہا محمد کا غلام آ گیا، ابو بکر محمد کا غلام آ گیا، عثمان محمد کا غلام آ گیا، علی محمد کا غلام آئے۔ 1,29,000 صحابہ کرام کے زبان پر جملہ تھا، ہم محمد کے غلام ہیں۔ وہاں ان کی جیت تھی، کامیابی تھی، کامیابی آگے آگے چلتی تھی، وہ پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہم سنی ہیں، ہم تبلیغی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم جماعت اسلامی ہیں، ہم اہل حدیث میں سے ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ یہ نعرہ ہے ہمارا۔ کھاؤ جوتیاں، کھا رہے ہو؟ اگر آج امت ساری امت مل کر صرف ایک نعرہ دے کہ ہم محمد کے غلام ہیں، مجال نہیں دنیا کی۔ ممبر رسول کے بعد بڑی ذمہ داری کے ساتھ یاد کرو، دنیا کی مجال نہیں کہ تمہارے سر پر بیٹھ کر کوئی حکومت کر سکے، کیونکہ قرآن کا وعدہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اگر تم کو سربلند کرنے کا وعدہ اللہ نے لیا ہے جب تمہارے پاس ایمان ہوگا۔ اس دن دنیا کی طاقت نہیں کہ تمہارے سر پر بیٹھ کر حکم آرڈر نکالنا تو بہت دور کی بات ہے، حکومت نہیں کر سکتا۔ اگر کر رہے ہیں تو غلطی ہماری ہے۔ دوستو ہوش میں آ جائے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھا دور ہوگا۔ کیا نام دیا چوتھے دور کو؟
بھول گئے؟ ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں. ظالم ہوگا، جابر ہوگا، تانا شاہیت کا دور ہوگا. یہ 3 الفاظ فرمائے تھے اللہ کے رسول نے. برابر ہے؟ یہ غلطی نظر آئی آپ کو؟ نہ ظلم میں، نہ جبر میں، نہ تشدد میں، نہ تانا شاہیت کے اندر کہیں آپ کو کمی نظر نہیں آئے گی، پوری مکمل نظر آئے گی. کب تک چلے گا؟ 8 نشانیاں بتائی آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 8 نشانیاں دنیا میں قائم ہوگی. ان 8 نشانیوں کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا. ان 8 نشانیوں میں سے 3 نشانیاں اب تک ختم ہو چکی ہیں. 8 میں سے 3 گئے، کتنے باقی رہ گئے؟ 5 باقی رہ گئے. 5 نشانیوں میں سے بڑے بڑے نشانی، جیسے عراق کا مسئلہ تھا، فلسطین کا مسئلہ تھا، یہ سب نشانیاں حدیث میں ثابت ہیں. آپ پورا حدیث پڑھی ہے اور تاریخ پڑھی ہے، آپ کو پتہ چلے گا. 5 نشانیوں میں سے بڑی بڑی 2 نشانیاں اور بتائی. فرمائے ایک، عرب کا سمندر سونے کا پہاڑ اگلے گا. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عرب کا سمندر سونے کا پہاڑ اگلے گا. اس کو حاصل کرنے کے لیے عرب کے شہزادے اور ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لگ جائیں گی. اس میں 80% لوگ قتل ہو جائیں گے. اگر 1 لاکھ انسان آئے تو 80,000 لوگ اس میں سے قتل ہو جائیں گے، لیکن اس کا ایک دانہ بھی، سونے کا ایک آنا بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. اور آخری نشانی جو بتائی نا میرے آقا محمد رسول اللہ، میں 8 نشانیاں اگر آپ کو بتانے جاؤں تو شاید ہم آج پوری نہیں کر پائیں گے، اس لیے میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں. آخری نشانی جو بتائی، فرمایا لوگ حج میں ہوں گے، عرفات کے، مینا کے، مزدلفہ کے میدان میں ہوں گے. اچانک حاجیوں میں جنگ چھڑ جائے گی، حتیٰ کہ جیسا آپ جانوروں کو ذبح کر کے چھوڑ دیتے نا، ایسے انسانوں کی لاشیں نظر آ جائیں گی. احرام کی حالت میں ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے اور شہید ہو جائیں گے. یہ آخری نشانی ہوگی. یہاں تک اللہ کے رسول نے بتایا ہے. پھر جا کر کے حضرت امام مہدی، یہ 5واں دور ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت امام مہدی کا جو دور ہوگا نا، وہ 5واں دور ہوگا. وہ 8 نشانیاں. آج تو ماشاءاللہ ہر محلے میں ایک امام مہدی پیدا ہو گیا ہے. میں بھی مہدی ہوں، میں بھی مہدی ہوں، میں بھی مہدی ہوں. اور مانتے نہیں ہم لوگ. ان کے قدم چومتے ہیں، ان کے پیشانیاں چومتے ہیں. بیوقوف کہیں گے، تمہارے پاس حدیث ہے، تمہارے پاس قرآن ہے. حضرت امام مہدی کی شخصیت کو پڑھیے، حقیقت کو پڑھیے، اور حدیث کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے. کیا نشانیاں اس کو پڑھیے نا. ہمارے پاس اتنی روشنی ہونے کے باوجود ہم اندھیرے میں چل رہے ہیں. میرے دوستوں، اندھیرے سے باہر آ جائیے. میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے چھیڑی کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی بات باقی نہیں رکھی ہے. قیامت تک آنے والی ساری نشانیاں بتا دی، حالات بتائے، ان حالات میں ہمیں کیسے جینا ہے وہ جینے کا طریقہ بتایا ہوگا. بعض پر اوپر تصوف اتنا غالب ہے کہ کچھ بھی ہو جائے. بھائی کام کرو، مصلی بچھاؤ، تسبیح لو اور دعا کرو. میدان بدر میں اللہ کے رسول نے یہی کیا تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہی کیا تھا؟ سب کے ہاتھ میں تسبیح دے دی تھی، مصلی دے دیا تھا. تھوڑا تو سوچو کہ آقا کی سیرت ہے، آقا کی زندگی کا نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہاں، آقا نے سجدہ ضرور کیا تھا میدان کربلا میں، یہ بدر کے میدان میں، اور ایسا سجدہ کیا تھا کہ آج تک آسمان اس سجدے کو دیکھنے کے لیے ترستا ہے، زمین تڑپتی ہے، سسکتی ہے. یا کا بدن کانپ رہا. صحابہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، بے سر و سامان تھے. تمہارے پاؤں میں چپلیں نہیں تھی، تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، تمہیں جنگ کرنے کے لیے تلواریں نہیں تھی. درختوں کے پتے اور درختوں کی ٹہنیاں لے کر، پاؤں کے اندر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر دھوپ سے بچنے کے لیے تم نے چھیدڑے باندھے ہوئے تھے. ایسے وقت میں میرے آقا نے دیکھا کہ 313 کا لشکر ہے، سامنے ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہیں، مسلح ہے، فوج ہے، ہتھیار ہے، اور زرے ہیں، تلواریں ہیں، گھوڑے ہیں. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. قرآن خود گواہی دے رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میرے آقا نے سجدہ کیا تھا، اور اتنا سسکتا ہوا سجدہ تھا، اتنا دل سوز سجدہ تھا. کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ،
کہ اللہ میں سارے زندگی کی محنت کا نچوڑ میں نے تیرے سامنے لا کر کھڑا کیا. فارس سے میں نے سلمان کو لا کر کھڑا کیا، حبش سے میں نے بلال کو لا کر کھڑا کیا ہے، روم سے میں نے سہیب کو لا کر کھڑا کیا ہے، نینوا سے میں نے عطاس کو لا کر کھڑا کیا ہے. یہ 1,29,000 کا مجمع تیرے سامنے بعد میں بنا. فرمایا 313 کا مجمع یہ میرے زندگی کا نچوڑ ہے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر یہ میری مقدس ترین جماعت آج ہلاک ہو گئے، لا تعبد فی الارض الی یوم القیامہ، قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے. اللہ کو سجدے پر ترس آیا، رحم آیا، آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتر گیا. اور وہی سجدہ تھا کہ وہی سجدے نے قیامت تک کے لیے ہماری حفاظت کی ضمانت لی. آپ کو پتا ہوگا کہ وہی فرشتے جو آسمان سے اترے تھے جب میدان بدر ختم ہو گیا، اللہ نے ان فرشتوں کو صف میں کھڑا کیا اور میرے آقا کے سامنے کھڑا کیا اور فرشتوں کو خبردار قیامت تک تم آسمان پر نہیں آ سکتے. کہا کیوں؟ کہا اب تم زمین پر رہو گے اور قیامت تک جہاں بھی امت پریشان ہوگی ان کی مدد کے لیے پہنچو گے. لیکن آپ کو کہیں فرشتہ نظر آتا ہے؟ اگر مسجد شہید ہوئی تو فرشتے نظر آئے؟ بولو نا، تم کو کوئی نہیں پکڑے گا، بولو زبان سے جی. اگر ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹ گئی تو کوئی فرشتے نظر؟ ہمارے مسجد جلی، قرآن جلا تو فرشتے کیوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، میں نے ذمہ لیا ہے مدد کرنے کا، لیکن کس کی مدد کروں گا؟ نصر المؤمنین. تمہارے پاس ایمان ہوگا تو ایمان والوں کی مدد کے لیے فرشتے تیار ہیں، اور ساری دنیا کو تباہ برباد کرنے کے لیے میرا ایک فرشتہ کافی ہے. ساری دنیا کو پلٹا کر رکھ سکتا ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا تو کرے گا. ہم ایمان تو لے آئے ہم سامنے. آج جن کے کندھے پر رومال ہے، جن کے سر پر کالی پگڑی ہے، جن کی پیشانی پر سجدے کے آثار ہیں، اور جو رومال کندھے پر ہے ان کا دسترخوان بھی ہے، ان کا مصلی بھی ہے، ان کا بسترا بھی ہے، لیکن وقت پر نماز پڑھتے ہیں اور زبان پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ رکھتے ہیں. اللہ نے جو دنیا میں سپر پاور طاقت کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کو قدموں میں ڈالا، اللہ کا وعدہ ہے نا، کر کے دکھائے. مسلمان تو بن جاؤ، مسلمان تو بن جاؤ، ایمان تو لے آؤ. سب میرے آقا کی سیرت کو اپناؤ. جن غیروں نے اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے آقا کی سیرت کو اپنایا ہے، وہ کامیاب ہو گئے دنیا کے اندر. اس لیے کہ نبی کی زندگی کا ایک جز اگر تمہارے حصے تمہاری زندگی میں ہوتا ہے نا، نبی کی زندگی کا ایک جز بھی اگر تمہاری زندگی میں آ جائے، تمہارے اسوے میں آ جائے، کامیاب. میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مسخرہ تھا، وہ بڑی مذاق کیا کرتا. جو کہیں سے گزرتا لوگ اس کو دیکھ کر ہنستے تھے، مسخرہ نام ہی رکھا تھا اس کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں تکلیف ہو گئی تو آپ تھوڑا لنگڑ کر چل رہے تھے. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کی نقل اتار رہا تھا، لنگڑ کر چل رہا تھا. لوگ ہنس رہے تھے دیکھ کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے جلالی، اللہ کے سامنے تو اللہ اس کو ہلاک کر دے. جو ہنس رہے تھے ان کو ان کے بارے میں بد دعا کیا اور کہا یہ میری مذاق کر رہا ہے، ان کو برباد کر دے، عذاب بھیج دے. اللہ نے سب پر عذاب بھیجا، لیکن وہ لنگڑا بچ گیا. جو اصل تھا وہی بچ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا تعجب ہوا کہ اللہ یہ کیوں بچ گیا. اللہ نے کہا موسیٰ وہ جو لنگڑ کر چل رہا تھا نا وہ آپ کی نقل اتار رہا تھا. جس کے زندگی میں نبی کی نقل ہو اس کو مارتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. اللہ، ہماری زندگی میں اگر نبی کا اسوہ ہو، نبی کی سنت ہو، نبی کا طریقہ ہو، اللہ ہمیں مارے گا اور ان جانوروں کے پیشاب پینے والوں سے مروائے گا؟ کبھی نہیں مروائے گا. اللہ نے وعدہ کیا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اس کا مطلب یوں سمجھیے کہ کوئی آپ کے بچے کا مرڈر کرنے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہو رہا ہے. باپ دروازے پر جا کر کھڑا ہوا، کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے بچے کا مرڈر کرنا ہے. کہا میں باپ ہوں، دروازے پر کھڑا ہوں، میرے بیٹے تک پہنچنے سے پہلے میری لاش سے تجھے گزر کر جانا ہوگا. اللہ یہ کہہ رہا ہے، ساری دنیا کی طاقت کو کہہ رہا ہے یہ مسلمان ہے، میں سامنے کھڑا ہوں، مومن بندے تک پہنچنے سے پہلے تجھے میرا مقابلہ کرنا ہوگا. اللہ کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ وہ ایمان تو لیا ہو یار تو مزہ آ جائے. وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ہمارے پاس تہجد کا، ہمارے پاس فجر کی نمازیں نہیں ہیں، ہمارے پاس 5 وقت نمازیں نہیں ہیں.
ورنہ آپ 40 دن، میں ممبر رسول کے پاس بہت ذمہ داری سے آپ کو آپ 40 دن تہجد پڑھ کر دیکھو، اس کے بعد انشاءاللہ آپ زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑ سکو گے۔ آپ کو جو لذت ملے گی نا، جو عبادت کی، سجدے کی، رونے کی، اللہ سے مانگنے کی، اکیلے میں تنہائی میں جو لذت ملے گی نا، وہ لذت آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ کر کے تو دیکھو، کرو گے انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے کہ اپنے نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرو۔ انڈونیشیا کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، سارا ملک دارالحرب تھا، سارا ملک کفر سے بھرا ہوا تھا، ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ 2 صحابہ وہاں پر تجارت کے لیے غرض سے گئے تھے، انہوں نے کہیں تبلیغ نہیں کی، کسی کو نہیں سمجھایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں، ہم دین کا کام کرنے، کچھ نہیں۔ ان کے کاروبار، ان کے تجارت کے انداز کو دیکھ کر سارا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا۔ آج اسلامی حکومت ہے، آج ہمارے منہ پر تھوکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ مسلمان سے کاروبار کا نہیں، مسلمان سے نہیں کرنا ہے بھائی، اس سے دور رہو۔ یہ حال چل رہا ہے، نہیں چل رہا؟ آپ سن رہے ہیں نا بازار کے اندر یہ حال ہو رہا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم نے کہاں ہماری تاریخ کو کھو دیا، ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا ہم کون ہیں، ہم نے خود بھی نہیں پہچانا کہ ہم کون ہیں، ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ ہم خود تو پہچانے پہلے کہ ہم کون ہیں، ہمارا مرتبہ، ہمارا مقام، ہماری شان، ہماری شوکت، ہماری جاہ، ہماری جلالی، ہمارا دبدبہ، ہمارا رعب کیا تھا، ہم بھول گئے۔ اللہ پاک ہماری اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے مسلمانوں کی مکمل حفاظت فرمائے۔ جتنے پروگرام میں آپ، آج آخری پروگرام ہے، مولانا ثاقب صاحب کا کل پروگرام ہے، آپ تشریف لائے۔ آپ جتنے پروگرام میں بیٹھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نبی کی سیرت کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو اللہ پاک اس کے بدلے میں کل قیامت کے میدان میں آقا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کے لیے جتنے لوگ محنتیں کر رہے ہیں اللہ پاک ان سب کو قبول فرمائے۔ بھائی سب کی ذمہ داری، آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کی ذمہ، کوئی ایسا نہیں کہ مسجد کے ٹرسٹی یا پروگرام رکھنے والوں کی ذمہ داری، یہ بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے پروگرام کو کامیاب بنانے کی، محنتیں کرنے کی۔ ابھی کتنے مدت کے بعد اب جا کر کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ رونق آئی ہے مسجدوں میں، لوگ بیٹھے بنا تو ہم نے حالات دیکھے ہیں نا۔ کبھی سوچا تھا کہ حرم شریف خالی ہوگا، کبھی سوچا تھا کہ ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں گی، کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ اب جب اللہ نے موقع دیا ہے تو مسجدوں کو آباد کرو، ایسا دوبارہ موقع نہ آئے۔ اللہ سے دعائیں کرے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسیح الدجال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم المفسدين فانصرنا على القوم المبتدعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اے الہ العالمین ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار ہیں۔ اللہ تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ساری دنیا نے تلوار کی نوک پر ہمیں رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے تجھے مانا ہے، تیرے نبی کو مانا ہے، اسلام کو مانا ہے۔ یا اللہ اسلام کی طاقت کو یہ جانتے نہیں ہیں۔ یا اللہ ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، آقا بدنام ہو رہے ہیں۔ یا اللہ تجھے گالیاں دی جا رہی ہے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہم تمام کو صحیح مسلمان بنا دے، صحیح ایمان والا بنا دے، ایمان کی قدر کرنے والا بنا دے، آقا کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا کریم آقا کی محبت عطا فرما دے، تو اللہ تیری محبت عطا فرما دے، قرآن کی محبت عطا فرما، شریعت کی محبت عطا فرما دے، گناہوں سے نفرت عطا فرما۔
اے اللہ جھگڑے فتنے فساد سے امت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ امت پریشان حال ہے، چاروں طرف سے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہے۔ اے اللہ سارے دنیا کا کفر متحد ہو چکا ہے۔ اے اللہ ایک اکیلا مسلمان، ایک اکیلا اسلام سائٹ پر ہے۔ اے مولا اگر تیری مدد آئے گی، اے مولا کریم ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اے اللہ ہر طریقے سے ہمیں دنیا سے بٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اے مولا کریم ہم محمد کے غلام ہیں، اللہ ہم تیرے تابع دار ہیں۔ اے اللہ تو نے اپنا خلیفہ بنا کر ہمیں بھیجا ہوا ہے۔ اللہ لاج رکھ لے، آقا کی امت کی لاج رکھ لے، اللہ آقا کی امت کی لاج رکھ لے۔ اے مولا آقا کی امت کی لاج رکھ لے، امت کو معاف فرما دے۔ آج تک ہم سے جو قصور ہوا، امت سے جو قصور ہوا اسے معاف فرما دے۔ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما لے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہے ایمان والی زندگی عطا فرما، موت کے وقت میں کلمے کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ بغیر کلمے کی بری موت سے ہماری حفاظت فرما، حادثات کی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کے دروازوں کو کھول دے، مساجد مدارس خانقاہوں کے دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ ظالموں کا رعب ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمارا رعب ان ظالموں اور کافروں کے دلوں پر بٹھا دے۔ اے مولا کریم ہمارا رعب ان ظالموں اور کافروں کے دلوں پر بٹھا دے، ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جو مساجد مدارس کی خدمتیں کر رہے ہیں ان کو قبول فرما لے، جو جس لائن سے خدمتیں کر رہا ہے سب کو قبول فرما لے۔ اے مولا کریم سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں کروڑ کروڑ مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو وائرس کے بہانے سے ہمارے ساتھ سازشیں ہو رہے ہیں ان سازشوں سے ہماری حفاظت فرما دے، ظالم حکومت سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے، ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما دے۔ اے مولا کریم ہمیں ایمان کی طاقت نصیب فرما دے، قوت نصیب فرما دے۔ اے مولا کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے اولاد انہیں نیک سال اولاد عطا فرما، جو بے جوڑا ہے انہیں نیک سال جوڑا نصیب فرما، ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بیانوں کے پروگرام میں بیٹھ رہے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کی سیرت کو سننے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، مولا اس کے صدقے تو نبی کی محبت عطا فرما دے، نبی کی سیرت عطا فرما دے، دنیا آخرت میں آقا کے بار بار دیدار نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما، عذاب قبر سے قیامت کے ہولناک منظر سے ہماری حفاظت فرما، میدان محشر کے ہولناک منظر سے ہماری حفاظت فرما، اپنا دیدار نصیب فرما، آقا کا دیدار نصیب فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔